بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہیں جو مالک ارض و سما ہے۔ درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج ہم بات کریں گے اسلام کی پہلی اور سب سے اہم جنگ بدر کے بارے میں، جو حق و باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا۔ لیکن یہ بیان آپ کے سامنے بیان کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار صدقے دل سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو مشرکین مکہ کا دشمنی کا سلسلہ ختم نہ ہوا۔ وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے اور وہ مسلسل کرتے ہی رہے اور مدینہ میں اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ ہو گئے۔ ادھر مسلمان ہجرت کی وجہ سے اپنا سارا مال اور اسباب مکہ میں چھوڑ چکے تھے، جیسے قریش نے غصب کر لیا تھا، یعنی اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ انہی دنوں قریش کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سربراہی میں شام سے واپس آ رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کا ارادہ کیا تاکہ مسلمانوں کا چھپنا اور ان کا چھپایا گیا جو مسلمانوں کا چھپایا گیا مال تھا انہیں واپس ان سے لیا جا سکے۔ ابو سفیان نے قریش کو اطلاع بھجوائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے کو روکنے آ رہے ہیں۔ قریش نے فوراً ایک بڑا لشکر تیار کیا، تقریباً 1000 جنگجو، 100 گھوڑے، 600 زریں۔ یہ قریش لشکر بدر کے مقام پر پہنچا اور ان کے مال و دولت اور طاقت اور غرور سب کچھ جو ان کا تھا۔ ادھر نبی کریم نے مدینہ منورہ سے 313 صحابہ کے ساتھ نکلنے کا فیصلہ کیا۔ یہ لوگ نہایت ہی قلیل سامان، صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ لے کر نکلے۔ ان کے دل میں صرف اور صرف ایک ہی یقین تھا کہ اللہ کی مدد۔ بدر مدینہ سے تقریباً 80 میل جنوب مغرب میں واقع ایک وادی ہے۔ یہاں ایک چشمہ بھی تھا جس پر قبضہ کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی اختیار کی۔ جنگ سے قبل 3 معروف مشرکین عتبہ، شیبہ اور ولید میدان میں اترے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے نکلے۔ یہ ابتدائی لڑائی مسلمانوں کی فتح پر ختم ہوئی۔ پھر عمومی جنگ شروع ہوئی۔ مسلمانوں کی صفوں میں اللہ پر ایمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت، شہادت کی تمنا تھی۔ ادھر قریش کے پاس غرور، تعداد اور ساز و سامان تھا، مگر دل ان کا بہت زیادہ کمزور تھا۔ قرآن پاک میں سورۃ انفال میں ذکر ہے کہ اللہ نے 1000 فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل فرمایا، جس کا ترجمہ ہے یعنی جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے فرمایا کہ میں 1000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیج رہا ہوں۔ میری پیاری بہنوں، کچھ روایات میں تو آتا ہے کہ جب جنگ بدر میں جنگ شروع ہو رہی تھی تو 1000 لشکر اللہ پاک نے اتارے، کیونکہ آپ کو سب کو جیسے بھی میں نے تو یہ ایک مطلب ہے کہ ایک شارٹ سا بیان، ایک شارٹ سی مطلب ہے کہ جو ایک جنگ بدر کا واقعہ وہ آپ کو سنایا ہے، لیکن اس وقت کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اترے تھے اور ان کے ساتھ 500 فرشتے دائیں طرف اور 500 فرشتے بائیں طرف تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی، اور اس جنگ میں آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ جیسے شیطان بھی تھا، وہ بھیس بدل کر گیا ہوا تھا، لیکن جب اس نے آسمان سے فرشتے اترتے دیکھے تو اس نے بھاگ کر کہتے ہیں کہ سمندر میں پانی میں چھلانگ لگاتی تھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ کہیں اس جنگ میں غرق ہی نہ ہو جاؤں۔ اس وقت مسلمانوں نے جنگ بدر میں شروع میں اتنی مشکلات دیکھی تھی کہ جو مطلب ہے کہ ان کی جگہ تھی، جس جگہ پہ ان کا پڑاؤ تھا وہ تھوڑی نیچے تھی، اور کافر جو تھے تھوڑے ان سے دوسرے دور فاصلے پر تھوڑے اوپر تھے۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بارش ہو گئی یا آسمان سے پانی نازل ہوا، یا واللہ عالم کس طرح پانی آیا کہ ان جو کافروں کی جو زمین تھی وہ مطلب ہے کہ جیسے کیچڑ نہیں ہوتا اس طرح ہو گئی تھی، اور مسلمانوں کے لیے تو اللہ نے اس جنگ میں اتنی اعانات ان پر اپنی بخشی تھی کہ رات کو کہتے ہیں کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی تھی اور وہ مسلمانوں کو محسوس ہوتی تھی اور ان پر لگتی تھی۔ غرض یہ کہ اللہ پاک نے خود اپنے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی بہت زیادہ مدد کی تھی۔
اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ 70 قریشی مارے گئے، جن میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ جیسے بڑے سردار بھی شامل تھے۔ 70 گرفتار ہوئے اور 14 صحابہ کرام نے شہادت پائی۔ ایمان اور یقین کی قوت، اس جنگ سے اگر ہم سبق لیں اور اس کے اثرات کو بیان کریں تو اس میں ایمان اور یقین کی قوت جنم لیتی ہے۔ جنگ بدر نے ثابت کیا کہ اگر ایمان سچا ہو تو چھوٹی سی جماعت بھی بڑی طاقت کو شکست دے سکتی ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ کفار کا 1000 کا لشکر تھا جبکہ مسلمانوں کا 313 تھا، مگر جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو، اللہ کی مدد پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ نے قریش کی برتری اور گھمنڈ کو توڑ دیا، ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور مسلمانوں کا رعب قائم ہوا۔ نبی پاک نے قیدیوں کے ساتھ نہایت رحم اور شفقت کا سلوک فرمایا، یعنی کہ جو قیدی اس جنگ میں قید ہو گئے تھے اور جو اسلامی اخلاقیات کی مثال ہے، یعنی کہ ایسا اپنا اخلاق ان کے سامنے پیش کیا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، جنگ بدر صرف ایک لڑائی نہیں تھی بلکہ یہ حق و باطل کی پہچان تھی۔ یہ وہ دن تھا جس کو اللہ نے یوم الفرقان کہا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا دن۔ اللہ ہمیں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا یقین، قربانی کا جذبہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔